بالکل اسی کے ساتھ ایک اور تاریخی مقام ہے، اس بلڈنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک موجود ہے۔ جی ارشد بھائی، یہ خرقہ شریف کہلاتے ہیں۔ خرقہ ہمارے پشتوں میں اس کو جبے کو کہتے ہیں، اور یہ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے ازبکستان سے لے کر آیا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے۔ اور یہاں پہ ابھی جو تالا لگا ہوا ہے، وہ تالا کسی ولی اللہ کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھلتا ہے۔ یہ ملا عمر رحمہ اللہ جو آپ سب جانتے ہیں، اس نے یہ تالے کو پکڑ کر یہ خود بخود کھلا ہے۔ تو یہ امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ کے ولایت کی ایک نشانی ہے۔ یہ تالا ابھی بھی لگا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو کھلا ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو کھلا ہے۔ آپ پرانی کلپ دیکھ سکتے ہو، تو ایک کلپ میں ملا عمر رحمہ اللہ اس کو ایسے پکڑ کر جو ہے نا عام عوام کو دکھاتے ہیں۔ وہ وہی تاریخ ہے جس نے یہ تالا کھینچ کر یہ تالا کھلا ہے، پھر اس کے بعد اس نے عوام کو دکھایا ہے، اس کلپ میں نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت علی کی قبر کہاں پر ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا افغانستان میں بھی ایک قبر بنائی ہوئی ہے۔ یہ مزار شریف جو افغانستان کا شہر ہے، وہ حضرت علی کی قبر وہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کو مزار شریف حضرت علی کے مزار کی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ خراسان جو ہے نا، افغانستان، پھر رشین یہ اسٹیٹس تھیں جو آذربائیجان، یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکی تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور یہ افغانستان کا جو یہ علاقہ ہے، اور رشین سٹیٹس اور ایران کا کچھ حصہ، یہ سب خراسان کہلاتا تھا۔ اور یہاں کے جو گورنر تھے وہ حضرت علی کے ساتھ بڑے کمیٹڈ تھے، حالانکہ یہاں پہ جو پرانا گورنر تھا اس کو معزول کیا۔ بل میرے علم میں نہیں کہ حضرت علی کبھی یہاں پہ خود تشریف لائے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی روایت ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں۔ سب سے مضبوط وہی نجف عراق کے اندر ہی ہے حضرت علی کا مزار۔ اور باقی یہ کہ مزار کا ایڈریس پوچھ کے کرنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے آپ نے۔ ہم جو نماز میں محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ انہیں پہنچ رہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں کوئی نیک بندہ ہے وہاں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دیتا ہے ہر نیک بندے کو، چاہے وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اہل بیت ہیں۔ اہل بیت تو پروٹوکول والے ہیں، ان کا تو ڈائریکٹ نام ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ان تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے۔ اب اس کے بعد تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اہل البیت کا دفاع کرنا ہے، یہ کام ہے کرنے والے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، 240۔ پھر فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد میں بھی ہے، اس کی روایت کے اوپر کلام ہے، اس میں تو بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اے علی، تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو۔ نصارہ نے ان کے بارے میں غلوف کر کے ہلاکت کمائی، اور یہودیوں نے ان کی دشمنی میں۔ پھر حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، میری محبت میں غلوف کر کے، اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ اور جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں 2 روایتیں ہیں، اس میں گمراہی کے بھی الفاظ ہیں اور جہنم میں جانے کے الفاظ بھی ہیں، کہ میری محبت میں غلوف کر کے اور میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ تو وہ آپ حضرت علی کا دفاع کریں، وہ اس کے بعد قبروں تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے، ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بس وہ دیگیں کھڑکا رہے ہیں، نظر و نیاز اور اس کے اوپر سارا زور ہے، نہ ان کی تعلیمات پہ عمل ہے۔ مولا علی نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے مشکل اور مصیبت میں پکارنا، وہ تو اللہ کو پکارا کرتے تھے،
وہ تو موحد تھے. تو مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو ان کی تعلیمات میں عمل کرے گا. باقی تعلیمات تو بیک فٹ پہ ہی چلی جاتی ہیں, ہم عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. 3-4 دن پہلے میں وہ ARY کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ ان کے ایک سینئر اینکر پرسن ہے ارشد شریف صاحب. تو وہ آج کل افغانستان گئے ہیں, مختلف جگہوں پہ انہوں نے, جو اس وقت نئی عبوری حکومت بنی ہے نا, اس میں وہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں, وہاں کے حالات و واقعات جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں وہ ایک میوزیم آپ کہہ لیں یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک رکھا ہوا ہے. اور وہ جب انہوں نے وہاں انٹرویو لیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کرتا جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی جو تھے وہ لے کر آئے تھے رشین سٹیٹس میں سے کسی میوزیم سے, اور لا کے انہوں نے افغانستان رکھا تھا. اور وہ انٹرویو دینے والا بندہ وہ طالبان میں سے ہی تھا, کوئی پگڑی باندھی ہوئی تھی انہوں نے, ماشاءاللہ نورانی چہرہ جو ہوتا ہے. عمر میرا خیال ہارڈلی 25 سال ہوگی. اور پھر وہ کہنے لگے کہ جی اس کی کرتے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو انہوں نے ایک کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے جس کے باہر تالا ہے, اور وہ تالا صرف اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کھلتا ہے, چابی سے نہیں کھلتا. وہ اللہ کا کوئی ولی ہو جو ڈکلیئرڈ ولی ہو, وہ اسے ہاتھ میں پکڑے تو تالا خود کھل جاتا ہے, ورنہ آپ جو مرضی کر لیں یہ تالا نہیں کھلتا. بالکل اسی کے ساتھ ایک اور تاریخی مقام ہے. اس بلڈنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک موجود ہے. جی ارشد بھائی, یہ خرقہ شریف کہلاتے ہیں. خرقہ ہمارے پشتوں میں اس کو جبے کو کہتے ہیں, اور یہ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے ازبکستان سے لے کر آیا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. اور یہاں پہ ابھی جو تالا لگا ہوا ہے وہ تالا کسی ولی اللہ کے بغیر کسی کے لیے نہیں کھلتا ہے. یہ ملا عمر رحمہ اللہ جو آپ سب جانتے ہیں, اس نے یہ تالے کو پکڑ کر یہ خود بخود کھلا ہے. تو یہ امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ کے ولایت کی ایک نشانی ہے. یہ تالا ابھی بھی لگا ہوا ہے, نہ اس سے پہلے کسی کو کھلا ہے اور نہ اس کے بعد کسی کو کھلا ہے. آپ پرانی کلپ دیکھ سکتے ہو, تو ایک کلپ میں ملا عمر رحمہ اللہ اس کو ایسے پکڑ کر جو ہے نا عام عوام کو دکھاتے ہیں. وہ وہی تاریخ ہے جس نے یہ تالا کھینچ کر یہ تالا کھلا ہے, پھر اس کے بعد اس نے عوام کو دکھایا ہے. اس کلپ میں نظر آتا ہے. سر یہ بات آپ نہ کریں, کسی گورے نے سن لی نا وہ کہے گا میں آن لگا جے کٹر لے کے. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگلش نہیں آتی, ورنہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوتا کہ ہمیں پھر جواب دینے کے لیے پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ گھنٹوں بیٹھنا پڑ جاتا. کس زمانے میں کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ اس طرح کے دعوے کسی نے کیے ہیں؟ اس طرح کے دعوے کبھی بھی نہیں ہوئے اس طریقے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پرانے ہمارے امیر المومنین تھے ملا محمد عمر, انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا تھا تو وہ تالا کھلا, اس کے بعد کبھی یہ تالا کھلا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جب اپنی خلافت, جو اس کو وہ خلافت کہتے ہیں یا امارت, اب ویسے لفظ انہوں نے صحیح رکھا ہے, خلافت نہیں امارت ہے, وہ خلافت پوری دنیا میں ہوتی ہے, اب وہ امارت اسلامیہ کہہ رہے ہیں, امارت ہی ہے وہ, ایک ملک کی عمارت. تو وہ کہتے ہیں جی وہ کرتا انہوں نے پھر یوں اپنی جب عمارت کا یا اس وقت جب وہ جس کو خلافت کہتے ہیں اناؤنسمنٹ کی, تو انہوں نے کرتا اٹھا کے وہ کی تھی. تو یہ پاکستان میں بھی ہیں, یہ جو پیر پگاڑا ہے ان کے پاس بھی نبی اسلام کا وہ کرتا ہے. یہ تو خیر لحاظ بھی نہیں کرتے, ان کا جو نیا بنتا ہے وہ تو پہن کے باہر نکل آتا ہے, پگڑی ہے شاید یہ کرتا ہے. باقی اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, نبی اسلام تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے. میں اس بات کے اوپر ذکر کر رہا ہوں کہ کیسی توہمات کے اندر گھری ہوئی ہے یہ امت, کہ آج کے دور میں یہ کہنا کہ کوئی تالا نہیں کھلتا. یہ اسی طریقے سے ہے, کچھ سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک شیشم کا درخت تھا, پنجابی میں ہم اسے ٹالی کہتے ہیں, وہ ایک مزار کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی یہ جو بھی کوئی درخت کاٹتا ہے وہ اس کا بلیڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے نا, پھر اس نے چیلنج کیا بابے نے, وہاں کے جو اہل حدیث تھے انہوں نے
جو ہے نا وہ اعلان حق وہاں پہ بلند کیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا تم نے شرکی ایکٹیویٹیز یہاں بنائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہم سے عہد کرو, اگر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. اس بابا جی نے اتنے فخر کے ساتھ دعویٰ کر دیا. وہ ٹالی تو کٹ کی یہی ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا. اب وہ ان کو پرانی ویڈیو دکھا رہے ہو, کہتے ہیں جی ٹالی مانت ہے نا جی لے جاؤ. یعنی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹالی بڑی قیمتی ہے. بھائی وہ وہاں کے اہل حدیثوں نے بیچاروں نے اس ٹالی یا شیشم کے درخت کے لیے محنت نہیں کی تھی, تیری آخرت بنانے کے لیے محنت کی تھی. باڑ میں گئی وہ ٹالی, اور تو رکھ لے بیچ کے کھا جا یار, تو کم از کم اپنا عقیدہ تے صحیح کر. کہتے جی مانت ہے میں قائم اپنی گل تے, پر میں اہل حدیث نہیں ہونا. یہ اپنا درخت ٹھان لے جان, انہاں کامیاب ہو جان, میں انہاں نو لاکھ روپیہ بھی دیاں گا تے اہل حدیث بھی ہو جان. ٹھیک ہے جناب. تے جیڑا معاہدہ ہویا وہ لکھیا ہے, میں دس دیں وہ لکھیا ہے میری باری وہ دے اوتے بھی یہ لکھیا ہے کہ اگر یہ درخت ٹھان چ کامیاب نہ ہون یہ سارے ہی اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے. ساڈا انشاءاللہ تعالی پرامن اے صرف اصلاحی مبالغہ ہے, یا اسی بریلوی ہو جائیں گے یا اے اہل حدیث ہو جان گے. تمام بھائی جیڑا جیڑا مسلک رکھدا ہے, جیڑا بابیاں نو مندا ہے اونوں بابے دا واسطہ او اپنا پل تے ٹر جے, جیڑا اللہ نو مندا ہے او اللہ نو عقیدہ رکھ کے اہل حدیث کو عقیدہ رکھ کے پل تے ٹر جے. جیڑے بھائیاں دی اسی ڈیوٹی لاواں گے او نہ اپنا درخت کٹن گے. انشاءاللہ تعالی فیصلہ حق تے سچ دا ہوئے گا, اللہ جی دا ساتھ دے گا انشاءاللہ سارے دے سامنے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حق مسلک اہل حدیث حق کو فتح دیتی ہے. جیڑی ساڈی بات ہوئی سی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے, اساں مڑ پڑ دیتا ہے انشاءاللہ. اور باجوہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پورے بھائی نے, میں انہاں کو امید کرنا وا جیڑی انہاں ساڈا زبان کیتی ہے اے ساری دنیا دے سامنے مسلک حق دا اعلان کرن گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مسلک حق نو فتح عطا کیتی ہے انشاءاللہ. درخت بھی تہاڈا لاکھ روپیہ میں انعام نہیں دیاں گا, وہ میں دینا جی میں گل کی. ٹھیک ہے نا جی, تسی درخت کٹو اور لدو, اللہ اللہ خیر. ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. اہل حدیث جناب انہاں نے مسجد چ آخیا میں کوئی گل نہیں کی, بعد انہاں لکھ چھوڑیا, میں کہا ٹھیک ہے, لیکن میں مسلک اپنا تبدیل نہیں کرتا. مسلک میں تبدیل نہیں کرنا. میں جناب اعلیٰ اپنے بھائی پیچھے رہو یار, ہلو بھائی پیچھے رہو, بھائی پیچھے رہو یار, پیچھے رہو یار بھائی. میں کہنا بابا جی تسی اہل حدیث نہ ہو, تسی مسلمان ہو جاؤ. نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث, یہ اپنے آپ کو مسلم کہو, لیکن کم از کم شرک تے چھڈو. وہ ایکٹیویٹی نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی کہ یہ سب کہانی ہے, اور یہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. آپ اسلام آباد میں جہاں نسٹ کا چوک آتا ہے نا, G11 کا اشارہ, وہاں اوپر آپ کو نا ایک مزار وہاں پہ بھی لیفٹ پہ نظر آئے گا, اس کی بیک سائڈ پہ وہ احتساب عدالت ہے مشہور زمانہ. پھر تھوڑا آگے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آ جاتی ہے. وہاں پہ بھی نا وہ ان کو سڑک بجائے وہ سیدھی اس چوک تک لانے کے ان کو ٹیڑھی کر کے بنانی پڑی ہے مزار کی وجہ سے. اچھا وہ مزار کی وجہ سے اس لیے نہیں ہوتی کہ مزار والا کو سڑک نہیں بننے دیتا, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اور بھائی عراق میں سارے بابے, جن بابوں کی چھوٹی چھوٹی بابیاں یہاں پہ دفن ہیں, ان کے بابوں کے مزار امریکن بمباری میں ٹوٹ گئے ہیں, انہوں نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے. تسی کی شے ہو. وہ پبلک پریشر ہوتا ہے کہ پبلک کی عقیدت جڑی ہوئی ہوتی ہے ان مزارات کے ساتھ, وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ہم نے مزار نہیں گرانے دینا, تو مجبوراً انتظامیہ کو وہ
سڑک ٹیڑھی بنانی پڑتی ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں ادھر ہی ہو رہا ہے. سعودی عرب میں تو مسجد آ جائے نا سڑک کے دوران, وہ ختم کر کے مسجد کو شفٹ کر دیتے ہیں, اور یہ جائز ہے. ظاہر ہے پبلک کی جو ویلفیئر ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے, اس کو کوئی مصیبت نہیں بنا لینا چاہیے. پوری زمین مسجد ہے, شفٹ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ایسا. تو وہ پبلک پریشر کی وجہ سے. لیکن آپ کو سٹوریاں ملیں گی جی, وہ انگریز آندے سن جی کرینا لے کے, کرین پٹھی ہو جاندی سی. جی جی تسی منو ایڈریس دسو, کرین میں بھجوانا, آپ بھی نہیں جاواں گا, اتنے بہ کے نگار مار کے تو میں ختم کرا دیا گا. وہ پبلک پریشر ہوتا ہے, عوام آ جاتی ہے. یہاں بھی یہ منگلا ڈیم کے پاس بھی وہ کہتے ہیں جی ڈیم کی دیوار تھوڑی سی ایسے کر کے بنی ہوئی ہے کیونکہ مزار ہے, اور بڑھن نہیں سن دیں. وہ مزار نہیں سن بڑھن دیں, مزار جڑے باہر نے نا وہ نہیں سن بڑھن دیں. اور اب پریکٹیکلی ثابت ہو گیا, جب انہی مزاروں کے اوپر بم پھٹے ہیں تو تحفظ اولیاء کانفرنس کر رہے ہیں یہ لوگ. پہلے کہتے تھے اولیاء نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے, اب یہ اولیاء کے مزارات کی تحفظ کانفرنسز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے اولیاء کی حفاظت کی ہوئی ہے, اولیاء نے ان کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے. میں اولیاء کہہ رہا ہوں, اولیاء اللہ نہیں. ذہن میں کوئی یہ نہ کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ ولی نہیں. میں صحابہ اہل بیت کے بعد کسی کے لیے ڈیفینیٹلی وہ کلیم نہیں کرتا, حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں. تو اولیاء کے ماننے والوں نے ان کے مزارات کی حفاظت کی ہے, ورنہ آپ لائیں بلیڈ شیڈ کے, میں کنڈے بلیڈ نال بھی ہر شے وڈی جائے گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں سر. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ چونکہ پبلک پریشر ہوتا ہے اس لیے پھر وہ لوگ اس کو پھر بعد میں عقیدت کا نام دے دیتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ جی یہ واقعہ تو آپ کو پورے ملک میں ملے گا. جدھر جدھر پاکستان میں پل ہے نا وہاں پہ اس کے ساتھ ایک مزار ہوگا, اور اس علاقے کے رہنے والے لوگ کہیں گے, ہمارے جیلم میں بھی یہی ہے کہ جی یہ سبز رنگ دا چولا پا کے تھے آگے سن, تو اوپر سے جو وہ بم پھینکتے تھے وہ کیچ کر لیتے تھے. اچھا کیچ کر کے کیا کرتے سن, وہ دریائے سوڑ دیتے, وہ واپس اٹھو نا یار, جنہیں مارے ان واپس کرو. پل سلامت ہے. پل اللہ کے فضل میں بڑھایا کوئی نہیں کسی بابے نے, حفاظت کیتی ہے. کو بنایا کسی نے پل آج تک؟ سارے یہ انگریزوں نے کہا بنا ہوا ہے, یہ 150 سال ہونے والے ہیں اس پل کو, ابھی تک ٹرین گزرتی ہے, اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 1872 سے 60s کے اینڈ میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ریلوے کے ملازمین بےچارے ہر سال تھوڑی بہت کہیں پہ اگر کوئی زنگ کروین لگا, اس کو سینڈ بلاسٹنگ سے ریموو کر کے دوبارہ سے اس پہ ریڈ آکسائڈ کر کے پینٹ کر کے ایک ایک ریوٹ اس کی چیک کر کے اسے, یعنی انہوں نے کیوریٹو مینٹیننس اس کی ہوئی ہے. وہ بےچارے تنخواہوں پہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے حفاظت کی ہوئی ہے. اندازہ کرو بزرگوں نے حفاظت کی, بزرگ پل بنا کیوں نہیں لیا؟ اور جی بزرگ نماز پڑھ رہے سن, ٹرین تو لتھے پچھو ٹرین چلانے کی کوشش کی تھی, انجن جہاں نا وہ پٹری تے چھالا مارتا سی, اگے نہیں سی ٹرتا. جب نماز مکمل کی تو پھر وہ چلا. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ ٹرین کا انجن انہوں نے بنایا کیوں نہیں, ٹرین چلائی کیوں نہیں؟ ٹرین روکنے سے ہی نے, چلاؤ نا, بڑھاؤ ٹرین. نہیں. اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا, رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ رول ماڈل تو انبیاء ہیں. اسی لیے صوفیاء ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں؟ وہ عشق وجدان اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. اور پھر جھوٹے واقعات بھی مثنوی مولانا روم میں لکھے ہیں. وہ جی ایک شخص تھا, وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرے پاس آئے, میں تجھے کنگھی کروں, تجھے نلاؤں دلاؤں. حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے, انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بھئی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا, تو نے میرا بندہ ناراض کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. ان نانگے پیروں نے انبیاء کو سکھانا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں, یہ واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان نانگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹنا ہے. اس کا مطلب ہے یہ انبیاء پہ آپ نہیں الزام لگا رہے, انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں
کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا، ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہا ہے. اور انبیاء کا استاد کون ہے؟ اللہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق اور اس میں یہ انبیاء کو نکالے ہوئے ہیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں. ٹھیک ہے، آج ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے. وہ ایک صوفی مولانا مفتی جمال الدین قادری حافظہ اللہ تعالی نے ایک علمی چیلنج کے طور پہ بات کی تھی اور کافی روڈ لینگویج یوز کی، لیکن میں نے بڑے احترام سے ان کے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا بھی ہے. وہ ویڈیو آلموسٹ 51 منٹ کی ہے. آج وہ صبح تقریباً کوئی 10:30-11 بجے اپلوڈ ہو چکی بھی ہے، 19 ستمبر 2021 کو. آپ وہ ویڈیو دیکھیں جا کے، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے. میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کا علم ہی قتل کر دیا جائے. ان کے لیے تو ہم یہ استعمال کریں گے نا، یہ نہ کوئی ان کے اوپر کلمہ حق بلند کرتے تو میرے متھے لگ جان. علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں. انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. اور دوسرا، ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے، اور اس کے مطابق چلے، وہ ہدایت پہ انشاءاللہ. حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز صرف ہدایت یافتہ دل کا ہونا ہے یا قرآن و سنت کا علم؟ یہ دونوں چیزیں مل کے ہوں گی میرے بھائی. اگر دل پرورٹڈ ہو چکا ہے تو پھر قرآن و سنت کا اثر اس پہ نہیں ہوگا. جس کی زندہ مثال، بلکہ کہنا چاہیے کہ مردہ مثالیں ہمارے علماء سو ہیں جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 110 میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حق بات سے پھیر دیتا ہے، جس طرح کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا انہوں نے حق سے اناد کیا تھا، اللہ نے ان پہ مہر لگا دی ہے. اب اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں، انہیں بتائیں کہ آخرت ہونے والی ہے، اور حشر ان کے سامنے قائم کر دیا جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ان پہ
مہر لگاتی ہے. اللہ مہر اس وقت لگاتا ہے جب بندہ حق سمجھتے ہوئے حق سے اناد کرتا ہے. دین کی محنت انفرادی کی جائے یا کسی کی جماعت کے ساتھ منسلک، جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں، پر جماعتوں سے منسلک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جماعت ایک کلٹ بن جائے، ایک فرقہ بن جائے. ہم نے اسی لیے کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں بنایا تاکہ کسی کی سوچ پہ قدغن نہ لگائی جائے. اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. اگر مجھے یہ حق ہے نا، میں کسی بھی عالم کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہوں، آپ کو بھی حق ہے، لیکن دلائل کے ساتھ. صرف یہ نہیں ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں فلاں بندے نے جناب ایک بات کی ہے، آپ اس کا وہ میرے خلاف تو ہزاروں باتیں ہو رہی ہیں، مجھے تو ہزاروں سال کی عمر ملے تو کلپ نہیں ختم ہوں گے. کوئی علمی بات کرے اس کا علمی جواب دیں گے، ادروائز چھوٹی موٹی باتوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں.